بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام دنیا کے لیے قابل احترام اور رحمت کے باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کو قرآن پاک کی شکل میں ایک بہترین کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی۔ قرآن پاک کو آخری کتاب ہونے کا بھی درجہ حاصل ہے، اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کے مد مقابل آج تک کوئی اور کلام نہیں آ سکا۔ ابھی گزشتہ دنوں لکھنؤ سے کسی بے ایمان نے قرآن پاک کے خلاف گستاخانہ باتیں کرنے کی کوشش کی، تو ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ کسی نے قرآن پاک کے خلاف گستاخی کرنے کی کوشش کی ہو۔ جب سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو وہ تمام باطل طاقتیں جنہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جس میں انسان کو انسان کا غلام بنایا گیا ہے، وہ تمام طاقتیں جو ظلم کی علم بردار ہیں، وہ تمام طاقتیں جنہوں نے ہمیشہ ظلم کی بات کی، زیادتی کی بات کی، دھوکے کی بات کی، بے ایمانی کی بات کی، تو پہلے دن سے قرآن پاک کے خلاف نعوذ باللہ ابو جہل نے اس تحریک کو شروع کیا کہ اللہ کے قرآن پاک کو، خدا کی پاک کتاب کو کسی طرح نعوذ باللہ روکا جا سکے۔ تو اگر کسی صاحب نے ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس قابل بھی نہیں ہوئے ابھی کہ ان کا نام جو ہے وہ کسی مسجد کے ممبر سے لے لیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کی جو عظمت ہے وہ اتنی سربلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا، ایسا عظمت والا بنایا کہ جس طرح چاند ہے، اگر اس کی طرف دیکھ کر کوئی تھوکے گا تو وہ تھوک واپس اس کے چہرے پہ آ کے گر جائے گا۔ قرآن پاک کے جو اسلوب ہیں، قرآن پاک کا جو بات کرنے کا ڈھنگ ہے، قرآن پاک کا جو طریقہ ہے، اور قرآن پاک کا جو نظریہ ہے، اور قرآن پاک کا جو انداز گفتگو ہے، انداز تکلم ہے قرآن پاک کا، وہ دنیا کے تمام دانشور اگر ایک طرف کر دیے جائیں تو قرآن پاک کی ایک آیت کی طرح کوئی ایک لفظ بنا کر نہیں لا سکتے۔ قرآن پاک کی یہ عظمت ہے۔
اور صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، بلکہ دنیا کے دیگر غیر مسلم جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ یہ کتاب ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے جن کو عقل ہے، جن کے پاس فہم ہے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اچھا اور برا کیا ہے، قرآن پاک ان کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ اب جن کے دل ہی گمراہ ہو چکے ہوں حرام کھا کھا کے، ان کو کیا پتا قرآن پاک کس انداز کے ساتھ انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کی وہ پاک کتاب، اللہ کی وہ پاک کتاب جس کا پہلا لفظ اقرا بسمی ہو، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے انسانوں کو سب سے پہلے یہ گفتگو سکھائی ہو کہ بغیر تعلیم کے کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں علم سیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی نسلوں کو پڑھانا پڑے گا۔ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی انسانوں سے ابتدا کی ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اب جو ہیں ہی کورے جاہل، ان کو کیا پتا قرآن پاک کے اسلوب کیا ہے اور قرآن پاک کیا چاہتا ہے۔ اگر کبھی یہ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو پھر کبھی ایسی گفتگو نہیں کریں گے نعوذ باللہ قرآن شریف کے خلاف۔ آج کل 2 یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، ایک کا نام ہے فیس بک یونیورسٹی، ایک کا نام ہے واٹس ایپ یونیورسٹی۔ اب جتنے کمزور لوگ ہیں، جتنے جاہل لوگ ہیں، جتنے ان پڑھ لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، ان کو جو کچھ اس پہ نظر آتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہی سچ ہے۔ جبکہ قرآن پاک نے اس کے متعلق بھی بات کہی ہے۔ قرآن پاک نے اپنے ماننے والوں کو، پڑھنے والوں کو کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آ جائے کہ فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں تم پہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں تمہیں نقصان پہنچائے گا، یا فلاں نے تمہاری چغلی کی ہے، یا فلاں تمہارے ساتھ اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، قرآن نے کہا کہ پہلے اس کی بات نہ سنو، قرآن نے کہا کہ پہلے خبر لانے والے کی تصدیق کرو کہ یہ بندہ بھی سچا ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب بڑے خوبصورت ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو خبر دینے والا ہے، کیا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سچ بولتا ہے؟ کیا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ کیا یہ اپنے اعمال کے لحاظ سے اچھا انسان ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے یہ؟ کیا بازار کے اندر لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ سچ بولنے والا ہے؟ اگر یہ ایسا ہے کہ معاشرے کے لوگ اس کو سچا سمجھتے ہیں، تب تو تم بھی مان لو کہ اس کی خبر سچی ہے۔ اگر پہلے اس کی گارنٹی نہیں، یہی بے ایمان ہے، تو پھر خبر لانے والے کے اوپر یقین نہ کریں، پہلے خبر دینے والے کی تصدیق کریں۔ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے جو قرآن پاک کے خلاف نعوذ باللہ بولتے ہیں، ان سے کوئی گلہ نہیں۔ سنو، پوری دنیا میں جتنے لوگ قرآن کے مخالف ہیں، کان کھول کر سنو۔ آج سے 1450 سال پہلے ابو جہل وہ پہلا بدترین انسان ہے جس نے قرآن پاک کی مخالفت کی، اور مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ ہے، محمد رسول اللہ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ ابو جہل نعوذ باللہ ہمارے آقا کے خلاف بولتا ہے، اللہ کی مقدس کتاب کے خلاف بولتا ہے۔ ابو جہل تنہا نہیں ہے، ابو جہل کے ساتھ عتبہ ہے، ولید ہے، شیبہ ہے، مکہ کے بڑے بڑے جرنیل ہیں، چودھری ہیں، کیسر و کسرا کی طاقتیں ہیں، اور 1450 سال پہلے میرا اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ تنہا ہے، اور ابو جہل گنڈا گردی کرتا ہے، قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج 1450 سال کے بعد ابو جہل بھی نہیں، اس کی نسل بھی نہیں، اس کے حامی بھی نہیں، اور پوری دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے سب سے آگے تو صرف قرآن ہے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کے پاس ملک زیادہ ہے، نہیں، یہ اس لیے کیونکہ قرآن پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت باتیں جب لوگوں تک پہنچائیں، جب محمد رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ قرآن پاک کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، کہ تمہارا رب تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ قرآن نے کہا کہ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، جب محمد رسول اللہ نے کہا کہ قرآن پاک تمہیں اپنے سینے سے لگانے کی باتیں کرتا ہے، قرآن پاک انسانوں میں سے تفرقے کو ختم کرنے کی باتیں کرتا
پڑھتا ہے تو پوری دنیا کے انسانوں نے اس کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا کہ یہ خدا کا سچا کلام ہے۔ قرآن پاک کی تو یہ فطرت ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کا سرچشمہ ہے نا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں آیتیں نکال دیں گے، فلاں، دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا۔ پوری دنیا کی حکومتیں بھی اگر ایک طرف لگ جائیں تو قرآن پاک کا ایک زبر کو زیر نہیں کر سکتی ہیں۔ پوری دنیا کی طاقتیں بھی اگر ایک طرف لگ جائیں، ایک آدھے دل میں نہیں، اربوں دلوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے۔ یہ کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر چھپا ہوا مقدس کلام نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی روح میں زندہ ہے، یہ مسلمانوں کی رگوں کے اندر زندہ ہے، یہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں زندہ ہے۔ قیامت تک اللہ کا یہ پاک کلام جو ہے روح زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں میں منور ہوتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ آیتیں نکالنے کی بات کرتے ہیں، کبھی پڑھا کہ وہ آیتیں کہتی کیا ہیں؟ آیتیں وہ نکلوانا چاہتے ہیں جن کو ان آیتوں سے تکلیف ہے۔ کن کو تکلیف ہے؟ قرآن نے کہا کہ ایسی بستی جہاں لوگوں پر جینا تنگ کر دیا گیا ہو، ایسی بستی جہاں ماں بہن بیٹیوں کی عزت باقی نہ رہی ہو۔ قرآن نے کہا کہ ایسی بستی جہاں لوگوں کے اوپر کھانے پینے پر پابندیاں لگا دی گئی ہوں۔ قرآن نے کہا کہ ایسے بستی میں رہنے والے لوگ جن پر زندگی تنگ کر دی گئی ہو، قرآن نے کہا کہ مسلمانوں، میرے ماننے والوں، جاؤ اللہ کے نام کے اوپر ان کی مدد کرو۔ اب جو ظالم ہیں ان کو قرآن کی اس آیت سے تکلیف نہیں ہوگی تو کن کو ہوگی؟ جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا، غریب کے بچے کو اسکول جانے نہیں دیا، جنہوں نے کہا ساری زندگی کہ ہم انسان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، اب جب قرآن کہتا ہے کہ ہم سب کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں، اب جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے اندر برابری لے کے آئے ہیں، تو قرآن کی ان آیتوں سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو پھر کن کو ہوگی؟ دنیا کی پہلی کتاب ہے قرآن پاک، جو مذہب کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر بات کا جواب دیتی ہے۔ یو این او نے آج سے چند سال قبل ایک سوال پٹ اپ کیا کہ اسلام شہروں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تمہارے نبی کیا کہتے ہیں کہ شہروں میں اتنی ٹریفک ہے، شہروں کے اندر اتنی پریشانیاں ہیں، شہروں کے اندر الیکٹرکسٹی پوری نہیں ہو رہی، شہروں کے اندر واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے۔ تمہارے نبی نے کیا کہا کہ شہر کیسے بسائیں، شہر کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں نے 2 منٹ میں نکال کے بخاری سامنے رکھ دی کہ دیکھو ہمارے رسول نے فرمایا آج سے 1450 سال پہلے کہ جب کوئی کالونی بسائیں گے تو ایک سڑک میں ایک گھر سے دوسرے گھر کے درمیان 12 بالشت کا فاصلہ رکھیں گے تاکہ دونوں کی جب سواریاں گزریں تو دونوں گھر والوں کو پریشانی نہ ہو۔ تم کہاں ہو؟ تم نے آج موبائل کے اوپر انگوٹھا لگانے کی بات کی ہے۔ قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ انسان تو کس غلط فہمی کے اندر ہے، تو کیا سوچتا ہے میں کہ اللہ سے بھاگ جاؤں گا؟ پڑھو قرآن پاک کو کھول کے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں پہچانیں گے نہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری انگلیوں کی پوروں سے، ان انگوٹھوں کی کھال سے تمہیں پہچان کے باہر نکال دیں گے کہ کون کس کی اولاد میں سے۔ اٹھاؤ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر میں نہیں اترے، اور بڑے بڑے ایڈمرل جو ہیں سمندری جہازوں کے کیپٹن اس لیے مسلمان ہوئے کہ جب انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن نے تحت الثری کی بات کی، قرآن نے یونس علیہ السلام کو جو مچھلی سمندر کے نیچے لے گئی اور اس کے بعد نیچے کالے سمندر میں لے گئی، پھر اس کی تہ کے اندر پہنچ گئی، وہ قرآن نے جب ان کی گفتگو کی تو جتنے بڑے بڑے کپتان تھے ہوائی جہازوں کے، جو بحری جہازوں کے، ساری زندگی جنہوں نے سمندر میں لگائی، انہوں نے رسول اللہ کی زندگی پڑھی کہ ان کو کیسے پتا کہ سمندر کے نیچے کیا ہے؟ مسلمانوں کے نبی کو کیسے پتا لگا کہ سمندر کی تہ کے نیچے ایک اور سمندر باقی ہے؟ جب رسول اللہ کی تاریخ پڑھی تو پتا لگا
لگا کہ کالی کملی والے کبھی سمندر میں نہیں گئے، کالی کملی والے کبھی بحری جہاز میں سفر نہیں کیا، تو اس کپتان نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، جو اتنا عرصہ پہلے جو باتیں آج ہم پتہ کرتے ہیں، قرآن پاک 1450 سال پہلے ان باتوں کا ذکر۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قرآن پاک میں ایک ہی خاصیت ہے، ان گنڈوں کو کیوں ڈر لگتا ہے قرآن شریف سے؟ قرآن پاک میں ایک خاصیت ہے، زبان کسی کی ہو، لہجہ کسی کا ہو، ہوا کہیں کی ہو، زمین کہیں کی ہو، حکومت کسی کی ہو، قرآن پاک کی آیتوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا حسن ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ایک آدھی خبر دے کے نعوذ باللہ مسلمانوں کو پریشان کر دیں گے؟ نہیں، آپ پریشان نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، جب اہل ایمان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف بڑی بڑی سازشیں تیار ہو گئی، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اے مولا کریم کے ہم اس قابل ہیں کہ بڑی بڑی حکومتیں ہمارے خلاف سوچتی ہیں کہ مولا کریم ہم تو تیرے لاغر سے بندے، تیرے محتاج بندے، تیرے غریب بندے، یا اللہ کیا ہم کو تو نے اس قابل بنایا کہ بڑی بڑی حکومتوں کے سربراہ اپنی کرسی پر بیٹھ کے کہ ہمارے متعلق سوچتے ہیں کہ ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔